ایمیزون کے قدیم جنگلات میں رہنے والے قدیم قبائل ایک خاموش جنگ لڑ رہے ہیں اپنی زمین، اپنی ثقافت اور اپنی زندگی بچانے کے لیے۔ اللیگل مائننگ اور زمین پر قبضے کی بڑھتی ہوئی ایکٹیویٹیز نے ان کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ یہ علاقہ جو 22 ملین ایکڑ سے زیادہ رقبے پر پھیلا ہوا ہے اور سوئٹزرلینڈ کے سائز سے بھی دگنا ہے، یہاں ایمیزون کے گھنے جنگلات، بلند و بالا پہاڑ اور نیچرل ریسورسز سے بھرپور زمین موجود ہے۔ ان جنگلات میں بسنے والا موکسی ہاٹیٹیما قبیلہ ایک منفرد اور قدیم ثقافت رکھتا ہے جو یانومامی مقامی گروپس میں سے ایک ہے۔ یہ لوگ ناردرن برازیل اور ساؤدرن وینیزویلا کے دور دراز اور ناقابل رسائی علاقوں میں رہتے ہیں جہاں جدید دنیا کی رسائی محدود ہے۔ ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ اگر یہ ظلم نہ رکا تو یہ قبائل جو صدیوں سے نیچر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتے ہیں۔ کیا دنیا ان کی مدد کرے گی یا ترقی کی دوڑ میں یہ قبائل ہمیشہ کے لیے کھو جائیں گے؟ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کسی ایسی جگہ پر رہنا کیسا ہوگا جہاں جدید سہولیات نہ ہوں اور آپ صرف نیچر کے رحم و کرم پر ہوں؟ آج ہم اس قبیلے کی زندگی اور ان کی حیرت انگیز دنیا کے بارے میں جانیں گے، تو ہمارے ساتھ بنے رہیں، ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور پلیز چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ یہ آپ کے لیے بالکل فری ہے لیکن اس سے ہماری بہت ہیلپ ہوتی ہے۔ یہ قبیلہ 2011 میں اس وقت دوبارہ دنیا کی نظر میں آیا جب ایک ایروپلین نے ایمیزون کے گھنے جنگلات کے اوپر پرواز کرتے ہوئے ان کی تصاویر لی۔ یہ ایک غیر معمولی دریافت تھی کیونکہ یہ لوگ نہ صرف جدید دنیا سے مکمل طور پر کٹے ہوئے ہیں بلکہ وہ اپنے جیسے دیگر مقامی قبائل سے بھی کسی قسم کا تعلق نہیں رکھتے۔ اس قبیلے کے افراد کی تعداد تقریباً 100 کے قریب ہے اور انہوں نے جان بوجھ کر اپنی زندگی کو بیرونی دنیا کی مداخلت سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ یہ ان کا ایک شعوری فیصلہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی قسم کی جدید ترقی، ٹیکنالوجی یا بیرونی اثرات کو قبول نہ کریں۔ وہ اپنی زمین، روایت اور ثقافتی اقدار کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اپنے لائف اسٹائل کو بغیر کسی بیرونی مداخلت کے برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ ناردرن برازیل کے گھنے جنگلات میں رہتے ہیں۔ یہ علاقہ انتہائی گھنا اور دشوار گزار ہے جس کی وجہ سے یہاں تک پہنچنا عام لوگوں کے لیے تقریباً ناممکن ہے۔ علاقے کی ڈینس ویجیٹیشن اور رین فارسٹ کی وجہ سے ان کی بستیوں کو فضا سے دیکھنا بھی مشکل ہے۔ وہ اپنے گھروں کو اس انداز میں بناتے ہیں کہ وہ درختوں اور پودوں میں گھل مل جائیں تاکہ وہ ناپسندیدہ مداخلات سے محفوظ رہ سکیں۔ اس قبیلے کی بقا کا راز ہی ان کی تنہائی میں پوشیدہ ہے، کیونکہ جب بھی ایسے الگ تھلگ قبائل کا بیرونی دنیا سے سامنا ہوتا ہے تو انہیں کئی طرح کے خطرات لاحق ہو جاتے ہیں جن میں بیماریاں اور ثقافتی زوال شامل ہیں۔ 1993 میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں اس قبیلے کے 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ اگرچہ اس واقعے کی مکمل تفصیلات دستیاب نہیں، لیکن ماہرین کا اندازہ ہے کہ اس کی ممکنہ وجہ مقامی طور پر موجود زہریلے عناصر کا استعمال ہو سکتا ہے۔ یہاں کے قبائل اپنی خوراک اور روزمرہ کے معمولات کے لیے نیچر پر مکمل انحصار کرتے ہیں، لیکن قدرتی ماحول میں چھپے خطرات بھی ان کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتے ہیں۔ ان مقامی زہریلے عناصر میں مچھلیوں میں پائے جانے والے مخصوص زہریلے اجزاء بھی شامل ہو سکتے ہیں جو پانی میں رہنے والی مخلوقات میں مختلف ماحولیاتی عوامل کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ چونکہ یہ قبیلہ مکمل طور پر نیچرل ریسورسز پر انحصار کرتا ہے، اس لیے اگر کوئی زہریلا مادہ ان کے کھانے میں شامل ہو جائے تو وہ اسے پہچاننے یا اس سے بچنے میں ناکام ہو سکتے ہیں۔ وہ صدیوں سے جنگل میں رہ رہے ہیں اور اس کی تمام تر نعمتوں اور خطرات سے واقف ہیں، لیکن نیچر کبھی کبھار غیر متوقع ہو سکتی ہے۔ یہ قبائل ایڈوانسڈ میڈیکل فیسلٹیز یا سائنٹیفک ریسرچ تک رسائی نہیں رکھتے، اس لیے اگر کوئی بیماری یا زہر آلود خوراک ان کے درمیان پھیل جائے تو اس کے نتائج انتہائی سنگین ہوتے ہیں۔ 1987 سے 1990 کے دوران ایمیزون کے اس مخصوص علاقے میں گولڈ کی تلاش کے لیے مائنرز کی ایک بڑی تعداد پہنچی۔ ان کے پاس ماڈرن مشینری اور اکوپمنٹ تھے اور ان کا مقصد زیادہ سے زیادہ گولڈ نکالنا تھا، چاہے اس کے لیے قدرتی ماحول اور مقامی آبادیوں کو کتنا ہی نقصان کیوں نہ پہنچے۔ ان مائنرز کی تعداد 100 سے زیادہ تھی اور وہ نہایت منظم طریقے سے کام کر رہے تھے۔ روزانہ تقریباً 300 سے 500 مشینیں اس عمل میں مصروف رہتی تھیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی معمولی ایکٹیویٹی نہیں تھی بلکہ ایک وسیع پیمانے پر جاری منصوبہ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس علاقے میں 300 کے قریب پودے بھی لگائے گئے تھے، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ مائنرز کی موجودگی عارضی نہیں تھی بلکہ وہ یہاں مستقل بنیادوں پر اپنی ایکٹیویٹیز جاری رکھنا چاہتے تھے۔
یہ علاقہ جو صدیوں سے مقامی قبائل کا مسکن تھا، اچانک بیرونی دنیا کے معاشی مفادات کا مرکز بن گیا۔ گولڈ کے متلاشی افراد نے نہ صرف یہاں کی زمین کھود ڈالا، بلکہ ان کی ایکٹیویٹیز نے مقامی لوگوں کی روزمرہ زندگی اور ان کے نیچرل ریسورسز کو بھی بری طرح متاثر کیا۔ دریا جو ان قبائل کے لیے پانی، خوراک اور نقل و حرکت کا بنیادی ذریعہ تھا، آلودہ ہو گئے۔ جنگل جو ان کے لیے خوراک، میڈیسنز اور رہائش کا ذریعہ تھا، تیزی سے تباہ ہونے لگا۔ اس نیچرل ریسورسز کی تباہی کا ڈائریکٹ اثر ان قبائل کی زندگی پر پڑا، کیونکہ وہ جدید سہولیات پر انحصار نہیں کرتے بلکہ مکمل طور پر نیچر پر بھروسہ کرتے ہیں۔ بیرونی دنیا سے ان مائنرز کی آمد نہ صرف ماحول کو نقصان پہنچانے کا سبب بنی، بلکہ ان کے ساتھ ہی مہلک بیماریاں بھی ان قبائل تک پہنچنے لگیں۔ خاص طور پر میسلز کا پھیلاؤ ایک سنگین مسئلہ بن گیا، کیونکہ یہ ایک انتہائی انفیکشس ڈیزیز ہے اور ایسی آبادیوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے جن کا کبھی اس سے سامنا نہ ہوا ہو۔ ان مقامی قبائل کا باڈی امیونی سسٹم صدیوں سے محدود جراثیموں اور مخصوص ماحول میں پروان چڑھا تھا، اس لیے جیسے ہی ان کا سامنا نئی بیماریوں سے ہوا، ان کے جسم ان کے خلاف لڑنے کے قابل نہ رہے۔ یہ بیماری ان قبائل میں غیر متوقع طور پر تیزی سے پھیلنے لگی۔ ان کے پاس نہ تو کوئی میڈیکل فیسلٹی تھی اور نہ ہی وہ ان بیماریوں کے علاج سے واقف تھے۔ یہ ان کے لیے ایک ایسا خطرہ تھا جس کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اپنی دنیا سے معمولی سا رابطہ بھی ان کے لیے موت کا سبب بن سکتا تھا۔ 1950 اور 1970 کی دہائیوں میں ان مقامی قبائلوں کو بیرونی افراد سے کانفلکٹ کا سامنا کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں 2 قبائلی افراد ہلاک ہوئے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ مقامی لوگ اپنی زمین اور ٹریڈیشنل لائف اسٹائل کی حفاظت کے لیے لڑنے پر مجبور ہو گئے تھے، لیکن زیادہ ریسورسز اور پاور رکھنے والے بیرونی لوگوں کے خلاف انہیں نقصان اٹھانا پڑا۔ ایک اور واقعہ میں ایک نوجوان مقامی شخص نے ایک ایسا تیر اٹھایا جو ان کے ٹریڈیشنل ویپنز اور اینشینٹ ڈیفنس ٹیکٹیکس کی علامت تھا۔ مقامی جنگجو ہزاروں سال پرانے علم کے ذریعے اپنے ہتھیاروں کو بہتر بناتے آئے ہیں اور تیر ان کے لیے دفاع کا ایک مؤثر ذریعہ رہا ہے۔ ایکسپرٹ ریسرچر فرانچیسکا فیاؤ کا کہنا ہے کہ یہ ایک غلط تصور ہے کہ یہ قبائل خطرناک ہیں۔ در حقیقت وہ صرف اپنی بقا کے لیے لڑ رہے ہیں اور بیرونی دنیا کی مداخلت سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا مقصد کسی کو نقصان پہنچانا نہیں بلکہ اپنی زمین، ریسورسز اور لائف اسٹائل کا دفاع کرنا ہے۔ ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ ان قبائل کے ساتھ ڈائریکٹلی رابطہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے کئی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ سب سے بڑا خطرہ بیماریوں کا ہے، کیونکہ یہ قبائل جدید دنیا کی کئی بیماریوں سے ناواقف اور ان کے خلاف امیونی سسٹم سے محروم ہیں۔ اگر کوئی بیرونی شخص ان کے قریب جائے اور کوئی بیماری لے آئے تو یہ ان کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ برازیل کی حکومت نے ان کے تحفظ کے لیے کچھ اقدامات کیے ہیں اور ان کے علاقے کو ایک محفوظ زون قرار دیا گیا ہے، لیکن یہ چیلنجز اب بھی برقرار ہیں۔ گولڈ کی تلاش میں نکلنے والے افراد اور دیگر غیر قانونی عناصر اب بھی ان کے علاقے میں دخل اندازی کی کوشش کرتے ہیں، جس سے ان کی بقا کو مزید خطرات لاحق ہو جاتے ہیں۔ سروائیول انٹرنیشنل، جو کہ مقامی قبائل کے حقوق کے لیے کام کرنے والا ایک عالمی گروپ ہے، نے خبردار کیا ہے کہ ایمیزون کے جنگلات میں رہنے والے قبائل کی زمینوں پر غیر قانونی قبضہ ہو رہا ہے۔ اس گروپ نے ایسی غیر قانونی تصاویر جاری کی ہیں جن میں دکھایا گیا ہے کہ یہ قبائل کن حالات میں رہ رہے ہیں۔ ریسرچرز نے یہ تصویر عوام کو دکھانے کا فیصلہ اس لیے کیا تاکہ دنیا کو معلوم ہو سکے کہ اللیگل مائننگ ایکٹیویٹیز کی وجہ سے یہ قبائل شدید خطرے میں ہیں۔ قبائلی گروپس اور مائنرز کے درمیان کئی بار شدید لڑائیاں ہو چکی ہیں۔ ان میں سب سے مشہور اور خوفناک واقعہ ہامو کا قتل عام تھا، جس میں 16 یانومامی افراد مارے گئے۔ یہ واقعہ ایک بڑا انسانی المیہ تھا جس نے گلوبل لیول پر توجہ حاصل کی اور ایمیزون کے مقامی قبائل کے حقوق کے حوالے سے بحث کو مزید شدت دی۔ اس کانفلکٹ نے جنگلات کی کٹائی اور اس کے نتیجے میں ہونے والے ماحولیاتی اثرات کو بھی نمایاں کیا، کیونکہ ایمیزون کے جنگلات کاربن کے اخراج کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور ان کی تباہی ماحولیاتی بحران کو مزید بڑھا سکتی ہے۔ یانومامی آبادی کے کم از کم 3 گروپس ایسے ہیں جو آج بھی مکمل طور پر بیرونی دنیا سے کٹے ہوئے ہیں اور موکسی ہتیما ان میں سب سے زیادہ الگ تھلگ ہیں۔ مائننگ ایکٹیویٹیز نہ صرف زمین پر قبضے کا باعث بن رہی ہیں بلکہ خطے کے نیچرل ریسورسز کو بھی آلودہ کر رہی ہیں۔ گولڈ کی تلاش میں بڑے پیمانے پر مرکری استعمال کیا جاتا ہے، جو پانی کے قدرتی ذخائر میں شامل ہو کر مقامی باشندوں اور وائلڈ لائف کے لیے خطرہ بن جاتا ہے۔ مرکری پولیوشن کی وجہ سے اس علاقے کی قدیم آبی گزرگاہیں زہر آلود ہو رہی ہیں، جو ان قبائل کے لیے خوراک اور پانی کا بنیادی ذریعہ ہیں۔ اس کے علاوہ ملیریا اور میسلز جیسی بیماریاں بھی اس خطے میں پھیل چکی ہیں،
جن کی وجہ سے مختلف آرگنائزیشنز کو خدشہ ہے کہ یہاں ایک وبا پھوٹ سکتی ہے۔ مقامی لوگوں کی صحت پر اس کے شدید اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اور اس خدشے کے پیش نظر نگرانی کے لیے پروازیں بھی کی گئی ہیں۔ ان نگرانی کی پروازوں کے دوران 17 مقامی افراد کو ایک خاص مقام پر دیکھا گیا، جو ممکنہ طور پر وہی جگہ ہے جہاں پہلے ایک اور الگ تھلگ قبیلے نے کسی بیرونی مداخلت پر رد عمل ظاہر کیا تھا۔ تمام شواہد اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ قبیلہ یوامی زبان بولنے والے یانومامی لوگوں کے ایک بڑے گروپ کی باقیات میں سے ہے، جنہوں نے 1920 کے بعد سے موکی کٹانی کے علاقے پر قبضہ کر رکھا ہے۔ اس خطے کا پہلا ریٹن ریکارڈ 1932 میں بنایا گیا تھا، جب یانومامی لوگوں نے ایک بڑا گروپ تشکیل دیا تھا۔ اس گروپ کی تشکیل کی ایک بڑی وجہ 1920 کی دہائی کے دوران بیرونی ایکسپلوررز کے ساتھ ان کے کچھ افراد کا رابطہ تھا۔ والنٹیئر گروپس کے بیانات کے مطابق اس رابطے کے بعد گروپ کانفلکٹ شروع ہو گئے، جس کے نتیجے میں کئی گروپ آرانی ریور کی طرف منتقل ہونے پر مجبور ہو گئے۔ 1973 میں ان کے علاقے میں ایک بڑی وبا پھیلی۔ جیسے ہی ان قبائل کا بیرونی دنیا سے رابطہ ہوتا ہے، ان کے درمیان بیماریاں پھیلنے لگتی ہیں، کیونکہ ان کے جسم ان بیماریوں کے خلاف امیونٹی نہیں رکھتے۔ یانومامی لوگ باٹنی کے بارے میں گہرا علم رکھتے ہیں، اور وہ تقریباً 500 مختلف پودے اپنی خوراک، گھروں کی تعمیر اور روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں۔ ان کی بیسک ایکٹیویٹیز شکار اور مچھلی پکڑنا ہے، لیکن وہ کچھ ایگریکلچرل ایکٹیویٹیز میں بھی مشغول رہتے ہیں۔ خاص طور پر ان کے پاس کساوا اور کیلے کے باغات موجود ہیں، جو عام طور پر جنگل کے کھلے حصوں میں ہوتے ہیں۔ 2019 میں جب غیر قانونی گولڈ کے متلاشیوں نے ان کے علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کیا، تو حکومت نے انہیں بچانے کے لیے حفاظتی اقدامات کیے، لیکن یہ قبیلہ اب بھی خطرے میں ہے، کیونکہ گولڈ مائننگ سے ان کے جنگلات اور زمینوں کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ کئی موقسی حتیمہ افراد غیر قانونی مائنرز کے حملوں سے مارے جا چکے ہیں، اور ان کی مجموعی آبادی کا تقریباً 5% کم ہو چکا ہے۔ یانومامی قبائل کے ایک رہنما ڈاوی کوپیناوا ان مقامی لوگوں کے حقوق کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسے قبائل کو زبردستی ترقی میں دھکیلنے کے بجائے ان کی روایتی زندگی برقرار رہنے دینی چاہیے۔ اگر ان قبائل کو ختم کر دیا گیا تو نہ صرف انسانی تہذیب کا ایک قیمتی حصہ ضائع ہو جائے گا، بلکہ ایمیزون کے جنگلات بھی مزید خطرے میں پڑ جائیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ آپ کے فیڈ بیک اور سجیشنز ہمارے لیے بہت اہم ہیں، تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔